السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچے، آج ہم نے پڑھنا ہے الیکٹورل پولیٹکس۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں دیکھا کہ ڈیموکریسی نہ ضروری ہے نہ ممکن ہے لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے۔ دوسرے طریقے بھی ہیں لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے، لیکن کامن فارم جو ہے لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے وہ ڈیموکریسی ہی ہے، کیونکہ پاپولیشن جتنی بڑھ جاتی ہے اتنا ہم ڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، اتنا ہم ڈائریکٹلی لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ڈیموکریسی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس ڈیموکریسی کو تیار کرنے کے لیے ہمیں ریپرزنٹیٹیوز کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان ریپرزنٹیٹیوز کو ہم الیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ ان ریپرزنٹیٹیوز کو ہم الیکٹ کرنے کے لیے ہمیں الیکشنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہی ہم نے پڑھنا ہے وائی الیکشنز۔ الیکشنز کیوں ضروری ہے ریپرزنٹیٹیوز کو بنانے کے لیے؟ تو یہاں پر اس نے ایک سٹوری دی ہے، آپ کی جو کتاب ہے پیج نمبر 35 پر اس نے ایک سٹوری دی ہے، نیوز پیپر رپورٹ دیا ہے اباؤٹ دا اسمبلی الیکشنز ان ہریانہ 1987۔ تو چودھری دیوی لال، یہاں پہ 1982 سے کانگریس کی حکومت چلتی تھی۔ چودھری دیوی لال ایک لیڈر ہے وہاں پر، اس نے ایک مومنٹ شروع کیا جس کو وہ نیا یدھ کہتا ہے، اسٹرگل فار جسٹس، اس نے نام دیا تھا اس مومنٹ کا۔ وہ اپوزیشن کرتا ہے کانگریس کی، دوسری چھوٹی چھوٹی پارٹیوں سے مل کر وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر آپ میری حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر آپ مجھے ووٹ دیتے ہیں، اگر آپ مجھے پاپولر سپورٹ دیتے ہیں، تو میں آپ کے لونز جو ہیں وہ میں معاف کر دوں گا، چھوٹے فارمرز کے، بزنس مین کے، لیبررز کے، ان کے لونز میں تمام معاف کر دوں گا۔ تو اس طرح جب الیکشنز ہو جاتے ہیں تو دیوی لال اور اس کے الائز جو ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو ملے ہوئے الائز ہیں، وہ 76 سیٹس جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کانگریس صرف 5 سیٹیں جیت جاتی ہے۔ تو یہاں پر دیوی لال کی حکومت بن جاتی ہے۔ 90 ممبر سیٹس میں 76 سیٹیں جیتنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن جو ہی یہ چیف منسٹر کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ اپنے وعدے پر پکا، اور اس طرح سے یہ لونز جو تھے زمینداروں کے تھے، فارمرز کے تھے، یا بزنس مینز کے تھے، یا لیبررز کے تھے، ان تمام لونز کو یہ معاف کر دیتا ہے، اور معاف کرنے کے بعد یہ حکومت چلاتا ہے۔ لیکن کانگریس دوسرے سائڈ سے پوری طرح اپوزیشن کرتی ہے ان 4 سالوں کے لیے۔ تو 91 میں جب دوبارہ الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم دیوی لال کو پاپولر سپورٹ نہیں ملتا ہے لوگوں کی طرف سے۔ اس ٹائم پھر کانگریس ہی الیکشن جیت جاتی ہے، اور 4 سال کے بعد پھر کانگریس بن جاتی ہے۔ یہی بات ہے کہ ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی میں کہ الیکشنز ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ٹائم ایک آدمی کو موقع ملا اور دوسرے ٹائم دوسرے آدمی کو موقع ملا۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشنز جو ہے یہ ہمارے سامنے نئے نئے فیسز کو چینج کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھو کہ مونارک میں ایسا نہیں ہوتا ہے، آٹوکریسی، ایرسٹوکریسی، ان میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان میں یہ صرف یہاں پہ ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے پاس پاور ہوتا ہے کہ لوگ چوز کرتے ہیں اپنے ریپرزنٹیٹیو کو، ان کو لگے کہ کوئی آدمی ہمارے لیے صحیح کام کرے گا تب جا کر اس کو ووٹ دیتے ہیں، ادروائز اگر وہ صحیح کام نہیں کرے گا تو اس کو ووٹ نہیں دیتے۔ صرف لون معاف کرنے سے ہی دوبارہ اس کو الیکٹ نہیں کیا گیا، ہو سکتا ہو دوسرے اس نے کام نہیں کیے ہوں جو لوگ چاہتے ہوں، ایک لون سے ہی اس کو دوبارہ الیکٹ نہیں کیا، تو اس طرح سے کانگریس وہاں پر الیکشن جیت جاتی ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں الیکشنز کرنا کیوں ضروری ہے۔ الیکشنز سے ہی ہمارے سامنے دوسرے چہرے اور دوسرے لوگوں کو گورن کرنے کا موقع ملتا ہے، جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں، ایک بار وہ ہار جاتے ہیں لیکن دوسری بار پھر کرسی پر بٹھا سکتے ہیں۔ یہ جنتا ہی ہے، یہ لوگ ہی ہے جو ایک آدمی کو کرسی سے گرا سکتے ہیں اور کرسی پر بٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں الیکشنز کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ وائی وی نیڈ الیکشنز؟ الیکشن ٹیک پلیس ریگولرلی ان اینی ڈیموکریسی۔ الیکشن ڈیموکریسی میں ضروری ہے۔ تقریباً مور دین 100 کنٹریز دنیا میں ہیں جن میں الیکشنز ہو جاتے ہیں، جو اپنے
रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक है, वहाँ पर भी इलेक्शंस हैं, करते हैं वो लोग। लेकिन मसला ये है, वाई वी नीड इलेक्शंस, हमें क्यों इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all decisions। क्या ऐसा मुमकिन है कि लोगों को जुमा किया जा सकता है हर दिन हर वक्त कोई डिसीजन लेने के लिए, डायरेक्टली लोगों से बात की जा सकती है। बट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द चैप्टर फर्स्ट, हमने ये पहले ही चैप्टर में देखा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन लार्ज कम्युनिटीज़। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ये मुमकिन नहीं है। कुछ लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है, कुछ लोग उनके पास फाहम नहीं होता है, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसलिए डेमोक्रेसीज़ में इलेक्शंस का होना ज़रूरी है ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकें, वो हमारे बदले में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। हम रिप्रेजेंटेटिव्स को क्यों चूज़ करते हैं? इलेक्शंस आर कंसर्न्ड essential in our times for any representative democracy। In an election the voters के पास क्या रहता है? The voters make many choices, उनके पास बहुत सारी choices होती हैं। जैसे पहली है, in an election voters make many choices। पहली बात है, they can choose who will make laws for them। वो चूज़ करते हैं उन लोगों को कि कौन उनके लिए कानून बना सके। They can choose who will form the government and take major decisions। कौन ऐसा है जो मेजर डिसीजंस ले सकता है गवर्नमेंट में। They can choose the party whose policies will guide the people and make laws। वो उस पार्टी को चूज़ करते हैं जिनकी पॉलिसीज़ लोगों को गाइड करे और गवर्नमेंट को गाइड करे कानून बनाने में। यानी पार्टी सही होनी चाहिए, उनके जो मैनिफेस्टोज होते हैं वो सही होने चाहिए, अदरवाइज़ हमें इसी वजह से हमें ये ज़रूरत पड़ते हैं इलेक्शंस की, अदरवाइज़ हमें इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं है।